مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جو چاہا ہے اس کا خلاصہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کچھ اچھے کام جن کو کرنا ہے اور ایک برائیاں جن کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے علماء اور مشائخ جب کسی آدمی سے اصلاح کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو اس بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ دو کام کرنے ہیں، ایک فضائل یعنی اچھی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا، اور دوسرے رذائل یعنی بری صفات سے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ یہ بات ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ برائی سے اپنے آپ کو خالی کرنا یہ پہلا کام ہونا چاہیے، مزین کرنا اس کے بعد ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا کپڑا گندا ہو گیا تو کپڑے کو گندگی سے صاف کرنا، جہاں دھبا لگا ہے اس کو دھونا، جہاں کہیں نشان ہے اس کو صاف کرنا، یہ ایک کام ہے خرابیوں سے پاک کرنے کا اور گندگیوں سے صاف کرنے کا۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے اس پر پریس کرنا، اس پر کلف لگانا، اس کو خوبصورت بنانا، اس پر خوشبو لگانا۔ اب اگر کوئی آدمی گندے کپڑے پر پریس کرے تو کیا کہا جائے گا، یا گندے کپڑے پر خوشبو لگا لے تو کیا کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ الٹا کام کر رہا ہے، جو پہلے کرنے کا کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے۔ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100% اسی طرح بات ہے۔ انسان کے اندر دونوں طرح کی باتیں چاہیے۔ اس میں کہنا یہ ہے کہ مسئلہ پہلے اور بعد کا نہیں ہے، مسئلہ زیادہ ضروری ہونے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا وہ بھی ضروری ہے، اور اچھائیوں سے مزین کرنا وہ بھی ضروری ہے، مگر شاید برائیوں سے پاک کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تقوی کے لیے یہی شرط ہے۔ ہمارے سارے مشائخ کہتے ہیں، سارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ذکر بھی کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے اور گناہ نہ چھوڑے تو کیا فائدہ ہے؟ اس کے ذکر کا اور اس کے گویا سلوک کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ برائیاں نہیں چھوڑتا۔
اچھا، برائیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. بعض برائیاں ایسی ہیں جو کسی خاص تقاضے کے تحت آدمی کرتا ہے گناہ، اور بعض برائیاں مزاج کا حصہ ہوتی ہیں. جی یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے آدمی بن جائیں، تو ہمارے ذہن میں یہ واضح ہو کہ ہمارے مزاج میں یا ہماری زندگی میں کیا کیا برائی شامل ہے، اور پھر ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دو چار پر ہم بات کریں گے، ظاہر ہے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میرا ایک خیال ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں مختلف صفات کی فہرست ہے، تو اس میں سے میں کچھ صفات، بری صفات، گناہ گار آدمی ہوں تو بری صفات مجھے زیادہ نظر آ رہی ہیں، وہ بری صفات کی فہرست آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فہرست پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ غور کرتے رہیں کہ ان میں سے کیا کیا باتیں ہمارے اندر ہیں اور ہمیں ان کو دور کرنا ہے، اور کون سی بات نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے بچے ہوئے ہیں. اس میں اچھی صفات کی بھی فہرست ہے، اس پہ بعد میں دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے. لیکن جو بری صفات ہیں اور عام طور پر پائی جاتی ہیں، اور آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان میں سے زیادہ تر بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. مثلا ابتداء کا مطلب ہے بدعت کرنا. بدعت کرنا بدترین گناہ. مجھے تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں فہرست سنانا چاہتا ہوں. اتباع الہوا، خواہش کے پیچھے چلنا. غور کر لیں کہ ہم لوگوں میں سے اکثریت کا کیا حال ہے. ہم پہلے نمبر پہ خواہش پہ عمل کرتے ہیں، بعد میں غور کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں. نمبر 3، ناحق ترجیح دینا کسی کو. نمبر 4، جرم کرنا. نمبر 5، ذخیرہ اندوزی کرنا. نمبر بھی نہ پڑھوں تو بہتر ہے، تکلیف پہنچانا، دوسرے کو خوف میں مبتلا کرنا، بدسلوکی کرنا، مذاق اڑانا، فضول خرچی کرنا، گناہوں پر اصرار کرنا، نگاہوں کو آزاد چھوڑنا، لوگوں سے منہ موڑنا، غلط راستے پر چلنا، بہتان باندھنا، راز فاش کرنا، لوگوں کا راز، بہتان لگانا، حرام کھانا، الحاد یعنی بے دینی اختیار کرنا، برائیوں کا حکم دینا اور اچھائیوں سے روکنا. کرتے ہیں سبھی لوگ. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے ذرا نماز پڑھو، کہ لگے پڑھ لینا یار، ابھی جاؤ، آؤ چلو ہوٹل پہ چلتے ہیں. اچھائی سے روک دیتے ہیں اور برائی کے لیے کہتے ہیں. اور ہاں میں ہاں ملانا، جو بات بھی کوئی کہہ دے. اما کا ترجمہ ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، دوسروں سے انتقام لینا، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا، اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، کنجوسی کرنا، بدگوئی کرنا، اترانا، بغض رکھنا، ظلم کرنا، ناسمجھی اختیار کرنا، بہتان لگانا، بے موقع پیسے کو اڑانا، بے پردہ عورتوں کا رہنا یا بے حیائی اختیار کرنا، دوسروں کی ٹوہ میں لگنا، دوسروں کے راز تلاش کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، نماز چھوڑنا، بے ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بدفعلی لینا، گناہوں میں دوسرے کی مدد کرنا، مشقت میں ڈالنا، تفریق پیدا کرنا، افراط و تفریط اختیار کرنا، مال کی کثرت پر فخر کرنا، تکلف کرنا جس میں شریعت کے تقاضے پورے نہ ہوں. اسی طرح سے خرید و فروخت کے معاملات میں دھوکہ دینا، جھگڑا کرنا، ذمہ داری سے بھاگنا، نفرت پیدا کرنا، سستی کرنا، بزدلی اختیار کرنا، جزا فضا کرنا، بے وفائی کرنا، جہالت اختیار کرنا، اور صاحب بے وجہ غم کرنا یعنی دنیا کا غم، حسد کرنا، کینہ رکھنا، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا، خباثت کرنا، دھوکہ دینا، برے افعال کرنا، خیانت کرنا،
گھر والوں کے گناہوں پر کوئی توجہ نہ دینا، ذلت اختیار کرنا، سود کھانا، دین سے پھرنا، رشوت دینا یا لینا، دکھاوا کرنا، بدکاری کرنا، بے دینی اختیار کرنا، جادو کرنا، مذاق اڑانا، بے وجہ ناراض ہونا، چوری کرنا، بدخلقی کرنا، بدگمانی کرنا، بدمعاملگی کرنا، شراب پینا، شرکیہ کام کرنا، بے وجہ شک کرنا، دوسروں کی پریشانی پر خوش ہونا، جھوٹی گواہی دینا، سرکشی اختیار کرنا، حرص کرنا، لمبی لمبی آرزوئیں باندھنا، ظلم کرنا، جلد بازی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بد عہدی کرنا، دھوکے میں مبتلا ہونا، سامان خراب دینا، غصہ کرنا، غفلت کرنا، مال میں خیانت کرنا، غلو کرنا، گمراہی اختیار کرنا اور دوسروں کو گمراہ کرنا، غیبت کرنا، فتنہ پیدا کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، فساد کرنا، دوسروں کو رسوا کرنا، کسی کو قتل کرنا، تہمت لگانا، رشتے کو توڑنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، لہو و لعب میں مشغول ہونا، کھلم کھلا گناہوں کو کھلم کھلا کرنا، دوسروں پر احسان جتانا، کفار سے دلی دوستی کرنا، جوا کھیلنا، ناپاک رہنا، سرگوشی چپکے لوگوں کے خلاف کرنا، نفاق اختیار کرنا، احسان کا انکار کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کی ہجو کرنا، لوگوں کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، اور صاحب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ گننا مشکل تھا، نمبر میں نے نہیں لگایا، لیکن 100 سے تو زیادہ ہی ہو گیا۔ اور آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ماحول میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی میں ہر برائی نہیں ہوتی، مگر ماحول میں سب موجود ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کر کے اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس میں سے کیا برائی ہے، اس کو ہم نکالیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے۔ ہم اپنی برائی کو نہیں چھوڑتے اس وجہ سے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمیں مزہ آتا ہے اس میں، تو وہ فائدہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں نقصان ہوتا ہے۔ آدمی جتنی زیادہ اپنی اصلاح کر لے اور اپنے اندر سے برائیاں دور کر لے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہتا ہوں، ایک آدمی طاقتور ہے اور وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے، آپ اس کو ظلم سے روکتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری چل رہی ہے لہذا میرا فائدہ ہے، حالانکہ انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں برا ہے، اس کا ہی نقصان ہے۔ تو اسی طرح ہر برائی کا معاملہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی برائیوں پر اس طرح غور کریں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 2-3 چیزوں پر خاص طور سے اس وقت بات کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ تو تمہید کے طور پہ فہرست سامنے آ گئی تو میں نے سوچا کہ چلو ایک فہرست بھی سنا دی جائے۔ خاص طور سے 2 باتیں، بلکہ وہ سب ملا کر ایک ہی بات ہے، آپس میں حسد رکھنا۔ آپس کے معاملات پر جیسے ہم دوپہر بات کر رہے تھے، اسی طرح سے غور کرنے کی بات ہے کہ بہت سارے معاملات کا جو بگاڑ ہے وہ حسد سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے جلتا ہے اور کینہ رکھتا ہے۔ کینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی کی کوئی بات ہمیں بری لگ گئی، اب وہ ہمارے دل میں خراب آدمی بن گیا، اب اس کی اچھائی بھی ہمیں بری لگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو کہ ایک آدمی سے بیچارے سے کسی آدمی کو بس چڑ پیدا ہو گئی، اب وہ چاہے کتنا ہی نیک کام کرے بس وہ تو اچھا نہیں لگے گا، اس کو تو برا ہی کہے گا آدمی۔ یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ آدمی نے اللہ نے آدمی کو کوئی نعمت دی تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی تو اس کے لائق نہیں تھا، اللہ نے پتہ نہیں اس کو کیوں دے دیا، اس سے ہم جلتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد ایسی برائی ہے جس کا نقصان دین کو بھی پہنچتا ہے اور بدن کو بھی پہنچتا ہے۔ آدمی کا جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، اس کے جسم پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔
حسد جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی اچھی چیز مل گئی اور آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، لہذا آپ اس سے جلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے، کر ڈالتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کی فضیلت کا اقرار کریں، آپ اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے حسد کی بنیاد پر۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے مزاج ہی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسے اچھے کام اچھے نہیں لگتے، لہذا جس کے پاس بھی وہ اچھے کام ہوں وہ ان سے جلتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے اور دوسرا آدمی کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ بن گیا تو اب یہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی سبب ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حسد بہت ہی بدترین بیماری ہے، جس کے بارے میں احادیث میں یہ بات ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ جلانے کی لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جی چاہتا ہے کہ جوڑ دی جائے گفتگو میں، چونکہ حسد جن چیزوں کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے ان میں سے تکبر ہے۔ تکبر بھی ان اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ بہت ہی بڑی مصیبت ہے تکبر بھی، اس کا انجام کے اعتبار سے اس کا نقصان خود آدمی کو پہنچتا ہے۔ وقتی طور پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن وہ اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اچھا سا مضمون میرے سامنے ابھی آیا تھا۔ یہ جو تکبر ہے اس کا اور حسد کا بہت جوڑ ہے، علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں کہ تکبر جو ہوتا ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا، اپنی ذات کے اندر یہ ہوتا ہے خود پسندی، جس کو عجب کہتے ہیں عربی میں، یعنی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا، اس وجہ سے بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، میں نے واقعتاً اس کا بہت تجربہ کیا اور تجزیہ کیا لوگوں کے مزاجوں کو دیکھ کر، تو غور کرنے سے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور اپنے علاوہ کو پسند نہیں کرتے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے وہ احمق ہیں۔ اس لیے کہ کون مانتا ہے آپ کو جناب؟ آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پسند کرتے رہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ بس اب آپ نیت کر لیں کہ میں بڑا ہوں، آپ سوچ لیں کہ میں بڑا ہوں یا میں اچھا ہوں، تو کر لیا آپ نے، نیت ہو گیا۔ بے وقوفی کی بات ہے۔ جو چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں کیا دنیا میں کسی اور کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی؟ تو عجب یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، یہ تکبر کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد ہوتی ہے جس کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہے، اس سے حسد ہوتا ہے۔ اس سے حسد ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا بنا کر ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کو نیچا دکھا سکے، اس کو چھوٹا بتا سکے۔ یہ دوسرے سے تعلق رکھنے والا سبب ہوتا ہے۔ اور ایک اور اس کے اندر برائی ہوتی ہے، اصل میں شیطانی صفات جو ہیں وہ گڈمڈ ہوتی ہیں آپس میں۔ تو ایک برائی اس میں دکھاوے کی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی شان کو بھی دکھانا چاہتا ہے، اپنی خوبیوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے، تو ریاکاری اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اب یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عجب یعنی خود پسندی کی وجہ سے اندرونی بڑائی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر کے اندر اعمال میں اور باتوں میں بڑائی ظاہر ہوتی ہے، اور کینہ رکھنے کی وجہ سے بغیر عجب کے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے
چاہے سامنے والے نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، مگر بس اتنی تکلیف ہے کہ اسے اللہ نے نعمت کیوں دی، اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واپس پھر میں حسد والے مضمون کی طرف جانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بنیاد میں تکبر کا تذکرہ کیا تھا ان حضرات نے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ حسد کے بارے میں 2-3 باتیں سمجھ لیں۔ اصل تو یہ ہے حسد کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے، اور بالکل بے فکر رہیں، جس دن حسد سے دل خالی ہو جائے گا نعمتیں زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گی اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی زیادہ توفیق ہوگی۔ حسد کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہ سوچتا ہے اللہ نے فلاں کو دیا ہے، وہ اس لائق نہیں تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں سوچتا کہ تجھے جو کچھ دے رکھا ہے تو اس کے لائق کب تھا، یہ نہیں سوچتا وہ، اور یہ نہیں سوچتا کہ جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں ان کا کتنا حق ادا کرتا ہوں۔ اگلے آدمی کو اللہ نے دیا، اس کی حکمت ہے، میں نے مانا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، تم اچھے آدمی ہو، لیکن کوئی ٹھیکہ ہے کہ اچھے آدمیوں کو دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو دیتے ہیں، تو تم کافروں سے حسد کرو کہ یہ کافر ہے، اس کو کیوں دیا ہے؟ میں ایمان والا ہوں، میں بھی کافر ہو کے دیکھ لوں، نعوذ باللہ۔ بھائی حسد تو یہیں تک لے جائے گا نا پھر آدمی کو، جب دماغ خراب ہوگا تو یہی ہوگا۔ سوچے آدمی کہ کافر بنے گا؟ سوچنا یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں وہ ان کی حکمت ہے، تو حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اپنے نقصان کے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت اچھی گفتگو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو میرے پاس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں میرے پاس حسد کر میں ان کا اتنا کیا کرتا ہوں، اور حسد کرو میں سیکھا کہ وہ نعمت مجھے تک مل جائے گی جو چاہتا ہوں، اور کیا میری دل سے شکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ عقل کا استعمال کر اللہ اور کوشش کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اپنے اوپر ہے ان کا استحصال کرے، جس سے اور بھی حسد کیا جائے۔ یہ بہت سارے لوگ ملیں گے جو بھی حسد کا شکار ہیں، جس کے پاس بھی اللہ کی کچھ نہیں حسد ہے، اللہ کسی کو عزت دے، کسی ایسا سو حسد کرنے والے کھڑے، اللہ نے کہا وہ پیسہ دے دیا، سو حسد کرنے والے کھڑے والے کاروبار ٹھیک نہیں چلا، حسد کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں، دوست کھڑے ہوتے ہیں، طالب علم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے شرط کیسے بچے آتے، اس پر بھی علماء نے اللہ بات کی ہے۔ پہلی پناہ یہ کہ انشاء سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ چاہے میری بات شر ہے حسد کے حسد۔ دوسری بات یہ ہے تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرنے اور آدمی خود اللہ کی حفاظت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائش کے۔ تیسری بات یہ ہے اس دشمن کی بات تکلیف پر جواب کر دے، کی طرف سے کوئی بات آئے تو جواب نہ لے، بدلہ نہ لے، اس لیے کہ بدلہ لے گا کہ تو اللہ مدد نہیں آئے گی، بدلہ چھوڑ دے تو اللہ سے مدد آئے گی۔ ہم اس کا بہت خوب تجربہ کر سکتے ہیں، ہم دعویٰ کے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتے ہیں، اور نفس مکان کا آسانی رہی بھی اپنے کو آتا فکر بھر نہیں رہتے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرا دے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دے، کوئی آدمی حسد دے رہا ہے وہ گاتا رہی ہے، حسد کر کے والے کے لیے کافی یہ مصیبت کہ وہ بیچارے سے حسد مبتلا تو اللہ ہو گیا مت فائدہ جو آتے رہو یہی تو تمہیں جو اللہ نے شکیاں متیں ان کے وہ سے لے جاتا ہو اور ان کا شکر ادا کرتے رہو، کہ بیچارہ نے حسد کے آگ میں خود جل جائے گا، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مناسبات بھی ہیں، نوبہ بھی ہے، آج سب اس لیے اپنے گناہوں سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، صدقہ کرتا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے جو اور بتایا ہے جو ذرا مالک ہے وہ یہ کرے کہ حسد کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ بھی ہے ظاہر بات کئی آگ کو بچانے کے لیے پانی ڈالنا پڑے گا، آگ کے علاج آپ سے تو نہیں ہوگا، تو ایک بہترین علاج اس ہے کہ
ادفع بالتي هي احسن واذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي حميم. ایسا ہو جائے گا. تو کیا اور یہ تو ہو کیا گویا آپ اپنے لیے، لیکن آدمی حسد سے ہے آپ کو اس طرح چاہے، لیکن خاص بات یہ ہے کم سے کم دوسروں سے حسد کم سے تو گھر اللہ چھوڑ دے اللہ کے واسطے. ہم کہتے جن لوگوں کا طاہر ہے ان سے ہم یہ کہیں کہ تمہارے میں چاہے کسی کا دشمن نہ کو ساری نعمتیں مل جائیں، حسد مت کرنی ہے کبھی، کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان علاوہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سراز مانگے کوئی اللہ سے جو مانگے اللہ کے مانگے پر پابند نہیں ہے، جو چاہے مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ جو دے اس پر شکر ادا کرو، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس کا مقدار نہیں تھا. وہ آج ہی میرے پاس میں آیا آیا آج سے جائیں صرف مجھ سے لوگ تعلیم ہے دوسرے ملک میں انہیں میں یہ پوچھا اور زور احساس کمتری پوری کیا فرق ہے، اس سے کیا احساس کمتری بری صفات میں سے ہے جس میں اپنے آپ کو الگ ہوتا چاہیے. تو میں سے کچھ بری حالانکہ یہ اس سے جڑی ہوئی بات یہ کہہ رہا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ آج احساس سے کمتری یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں اتنے ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس یہ پیسہ ہے میرے حیث نہیں کر، جب یہ نہ چاہیے تھا. یہ احساس ہے یہ آدمی خوبصورت ہے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں مجھے بھی ہونی چاہیے. یہ احساس کمتری ہے یا جو واسطہ میں پار نہیں ہے اس کا نقصان کہ اس طرح کرنا اس طرح کرنا ہونی چاہیے میرے پاس نہیں ہے. یہ احساس کمتری یہ نہ شکری اور دو بازوں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اللہ اس کے لائق نہیں جہاں مجھے توازن ہے اس کے لائق نہیں ہے. اتنا بھی کھانے کو دیا ہے میں اس کے لائق نہیں تھا جیسی خورت مجھے دی ہے لیکن اس کے لائق میں نہیں تھا میں انور سے اور خراب ہوں لیکن اللہ نے مجھے ٹھیک بسایا ہے تو اس کا اللہ کا کرم ہے جنہیں اتنا پڑھی ہے دیا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا جو نعمت دی میں اس نے لائق نہیں تھا. تو آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر نظر رہا عنایت پر بازوں میں اور اللہ کی نعمت کا اسی کار سے کرتا ہے حساس نے قریبی تو اس طرح سے حسد کر والا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ شکر محروس ہوتا ہے. ایک اصل بات یہ ہے اس سے کہنا ہی تھا کہ حل کرنے کا جو سب بڑا نقصان ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نہیں ہوتا. اللہ شکر ہو جاتی ہے اللہ نے خود کو دیا اس میں نہیں ارے بندے خدا مجھے جو دیا اس کا تو نے شکر ادا کیا. نقصانات حسد کے جو ہے وہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا وہ اللہ ناراض کرتا ہے اصلاح کے وقت تو اللہ کی تقسیم اور اللہ کی تقدیر کو انسان نہیں مانتا. اللہ اتنی مجھے خطرناک یاد ہے بھائی اللہ نے فلک جو دیا نہیں دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ناصافی اللہ نے اتنا خطرناک مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض کر رہا ہے یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا. جب دوسرا بات ہے جب آدمی کوئی حسد میں نہیں تلا دیتا ہے تو اس کی حد نہیں ہوتی حسد مقطع پہنچا جاتا ہے اور جسم پر اس کا نقصان کرتا ہے. تیسری بات حسد کی جڑنے والے آدمی کی عزت گھٹتی آتی ہے. وہ وقتی ہے وقتی طور پر جو چاہے آتے بسلے مگر اس جان کے اعتبار سے آہستہ آہستہ اس کا مرتبہ گھٹتا چلا جاتا ہے. چوتھی بات ہے لوگ محبت نہیں کرتے حسد کرنے والے سے لوگ محبت نہیں کرتے. دو چار بنی آدمی نہیں تھی لوگوں کے دلوں کے اندر کہیں گے سچا دوست تو رہتا سب دوست ایسے کہیں گے سامنے بھی چھنس کے صرف سے مل جاتا ہے اسے دل آپ کی تعریف کرے سب سے اٹوا سمجھے بولے کہیں کا محبت تو حسد کرنے والے کا خود محبت کرنے والے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ایک نشان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت پھر آہستہ آہستہ اسے ضائع ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گویا کہ معاشرے کے اندر آدمی ذیل مقام پر پہنچتا ہے. اور سیدھی سادہ بات ہے یہ اللہ نے روکا کہ اللہ میرے کو مت کہ حسد نہ کرو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو میرے بردوں سے نہ کرو میرے بندوں کے
قابل تکبر مت کرو. بس ہم حل کر آ رہے ہیں کہ بندہ کہنے کا پھر ہے مطلب کہ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تعالیٰ کے بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے کے خلاف کرنے والے ہیں. سوچنے کی بات ہے ہمارے جو گناہ ہیں ان کا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ کا مقابلہ کرنے لازم ہے. سب تو دلوں ساری چیزوں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں. انسانوں کے معاملات میں بہت زیادہ گڑبڑ میں ہو گئے. آیا گفتگو ہوئی بدگمانی نہیں گمان جو ہے وہ عجیب و غریب معاملہ بتا عام طور سے راگوں کے طاق بھر پڑے ہیں گمان جو اس قرآن کے ہمارے زیادہ گمان سے بچا اس لیے کہ بڑے گمان گناہ ہوتے ہیں ایک خام گمان کرمت کے آدمی ذہن اپنے دیکھا دوسرے سے بات کھیلتے ہوئے اب آپ کے ذہن میں آیا کہ اب میرے اطراف بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بات ان کی اس میں بھی کوئی بات ہو سکتی ہے بیشک ہماری بات میں کیوں بات ہوگی کوئی یہ عام جگہ ہے. اچھا آدمی کا فلاں جگہ گیا اچھا وہاں پیسہ وہاں کے لایا ہوگا اس میں نے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا اور پیسہ مانا جائے تو لایا چل رہا بدگمانی تو یہ ہوتی نا کہ وہاں جائے پیسہ آیا اس نے روکا دیا اس کو کہا ارے اس کی خاصیت کیا کہاں سے آ گیا اس کو پیسہ آڈر کہاں مل گیا سب اس سے ہوتے ہیں. اچھی بدگمانی بہت مصیبت ہے. سچ آتی ہے ان معاملات تو آپ اس کے سلسلے میں انہوں نے خود لوگوں کو بہت نقصان پہنچا رکھا ہے. علماء کے مذہب میں ان موضوعات پر زیادہ صاف بات کرتا ہوں میں سخت بات کرتا ہوں کسی کبھی مثال جانتا ہوں میں مثالیں جانتا ہوں یہاں پر گمانی کا اور حسد کی وجہ سے خیر کے کام روکتے ہیں. ایسا واقعات میں آئیے کو متعین کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس جگہ کون کام نہیں دیتا تھا کہ خیر نے اس کام نہیں ہونے رکیا. کتنے خیر کے حسد کی وجہ سے جاتے ہیں کتنے خیر کے نام بدگمانی کی وجہ سے رکتے ہیں. ہمارے میں گناہ جاتا ہے جب یہ بظاہر ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا تو اس کے ظاہر ہم یہ سمجھنے کی بہت سے آدمی لوگ کوشش کریں اس طرح میں برائیوں سے اپنے دلوں کو کہ ہم پاک کرنے کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ بندہ مار کے رہے خدا بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالی ہم کی حفاظت فرمائے. دعا آج کر لے آج تو یہاں تک رات طاقت تو مر جاتی اور میں اصل میں منع کر رہا ہوں اور میں عام طور پر نہ پھر ذمہ داری بڑھتی رہتی ہے. دیکھیں گے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من أعياننا خيال سننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين لا تخفي الصدور. اے اللہ بہت ہمارے کے بنتے ہیں اور ہم زندگی کا انتقال علم سے پورے نہیں ہوتا ہے. دل اللہ اچھے وقت کے بنا دیجیے. ہمارے دلوں پر رحم کر نظر ڈال دیجیے. اللہ دل ہمارے دلوں کا پاک کیجیے. اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکال دیجیے. رب اللہ ڈال دیجیے. دکھاپ نکال دیجیے. اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے. علم ذکر سے منور فرما دیجیے. داعیات ہمارے دشوں میں پسند فرما لیجیے. ہمیں تو سپنت پہ چاہیے والا پیران دیجیے. اللہ ہمیں اپنے بھائی کا خیر طرح بتا دیجیے. ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق فرما لیجیے. دوسرے کی بدگمانی کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے سے
ہم سے ہر شخص کی حفاظت فرمائیے اے اللہ حاسدین کے حساب سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ نے نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دیجیے اللہ اور آپ کی نعمتیں شمزا سے اوپر بڑھ کر اور ایک ایک نعمت ہزار نعمتوں سے بڑھ رہے چھوٹی چھوٹی نعمت ساری دنیا کی قیمت سے بڑھنے ہے اللہ آپ نے ہمیں بغیر استحقاق کے نعمتیں عطا فرمائی اپنے فضل سے شکر بھی توفیق عطا فرما دیجیے اللهم اجعلنا شاکرین لنعمتک مطمئنین بها اللہ بها ہر بات مدح علنا فی اے اللہ جی اپنی ہر نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما دیجیے ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو اضافی فرما دیجیے اے اللہ دینی و دنیاوی تمام نعمتوں کا اضافے کی طرف خاطر کرتے ہیں اللہ ہمارے ان پر عامل سچ قامت علی فرمان کیجیے ہمارے پر ہمارا تدبیر متعلقین برزق نفی برکت عطا فرما دیجیے اور تمہیں بھی مدد عطا فرما دیجیے دین میں ہماری برکت شفا فرما دیجیے اے ہمارا میں بیماروں سے شفا بھی دے دیجیے ہم اس گھروں میں ہمارے اہلقین ہم بھی ہمارے رشتہ داروں سے تعلیم میں جو بیمار اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کی بہت سی مشان بیماریوں مبتلا ہیں اب اللہ لوگوں کی زندگی آسان کر دیجیے اللہ وہ حوصلے انہیں دعا بھی لے کے رکھا ہے اور امید جگائے ہوئے ہیں ان کے لیے میرے دعا قبول کر مالی بولے رب اللہ ہم اب بہت سی لوگ قدروں کے بوجھ میں دیکھتے ہوئے آپ رسے کریم ساتھ نفل فرما دیجیے آپ کے لیے استغفار حاصل ہے اللہ تعالی سحر الا سجعل جا سحتا وانت تفعل الحزن اسفر اهلا الشيطان ما دهل وصل مغفرہ بغلا سرمن فرما دیجیے ایک ہم سار کو کر گھر سے صبح دوش فرما دیجیے بیروں کو ہر کام دال عطا فرما دیجیے روزگار بابا ہلاکت روزگار پھنسے دیجیے اللہ کی پاس چلنی سودی رسوں میں پھلے ہوئے ہیں بیمار کے پریشان حل کی وجہ سے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے اور خدال اور کلا روزگار اللہ را فرچ دیجیے جن کو اور کتنے ہیں ان کو کس اولاد ایسا فرما دیجیے جن کے گھروں میں بدھی وجہ سے بھی بے سکونی ہمارے اللہ اس کو صرفون میں بھی دیجیے سب کو ہماری عالمیوں کی طرف سے خوشی عطا فرمائیے ان کو ہماری امیدوں سے عطا بنائیے سب اچھی زندگی عطا فرمائیے اللہ اس شہادت کے حضور پر رحم فرمائیے فضل اللہ جزر جہاں علم ہو رہا ہے اپنے فلیب سے حفاظت فرمائیے اللہ ظالموں کے ہاتھ رو مائیے نہیں ہم زور بمائے ہیں آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں آزمائشوں سے بھی بچائے رکھیے اللہ مان فرات آزمائشوں سے بھی بچائے چاہیے اجتماعی پوری اور حمایشوں سے بھی بچائے رکھیے اس پوری امت کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ کے مسلمہ ہندیہ کی بھی حفاظت فرمائیے احفظ ایمان دنیا سے میں جہاں کہیں بڑھے ہیں تو اپنے فکر سے چھوڑ ان میں ہر ایک حجی وہ مرد عورت کی لڑ ہر چکی پہ بڑے کی جوان جانڑے کی ہر ایک کے لڑائی کی ہر ایک جوان و ماں کی ہر عزت و صبروں کی گھر میں اولاد اور کاروبار ہم کی حفاظت فرمائیے اور سب بڑھ کر سب کی ایمان کا حفاظت فرمائیے گا اللہ اس جس گاج مدد ہی آپ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم آپ کے دار کے کاری سے آپ نے سر سے عذر فرما دیجیے اور کسی اور در جانے سے محفوظ دلوں کی پوری ہمارے دل کی اچھی تمنائیں پوچھے فرما دیجیے ہم میں اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے وہ دور مادب کے ہمارے سامنے بہت کام سب ہم سب وہ کام آسفرمن فرما دیجیے ہم سب عفو در عافیت عطا فرمائیے سب ہمارے کو بہت سے بھائی دور نادیات سے ہیں اللہ سب کے آنے کا نام بنا دیجیے اور سب کا ہم سکتی کا ساتھ آسان عافیت کے ساتھ بار برکتوں کے ساتھ پورا کرمائیے اللہ اس میں دلوں کو بھی خیمت عطا فرمائیے اور اللہ پوری مت اور اس پر کے پورے ترجمے پر اس پر کے شہر در ہم سب اب گھروں کو ناصر احمد کی نظر سال دیجیے ونا تقبل منك انك انت السميع العليم الله تعالى سيدنا انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك